بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر غور کروں گا۔ رؤوف حسن کو 3 جماعتوں کے سوا سب کو اکٹھا کرنے کو کہا ہے۔ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ نواز شریف کی پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر جان گئے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں، انتخابی نتائج چیلنج کر رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے۔ جیل میں کسی سرکاری عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی، بنی گالا شفٹ نہیں ہو رہا۔ آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں، بڑے شوق سے حکومت بنائیں۔ ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں تو شوق سے بنائیں۔ آئین کا تقاضا ہے جس کی تعداد زیادہ ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کر دے۔ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانا ہر پارٹی کا حق ہے، انہیں ساتھ ملا کر ہماری تعداد 80 تک پہنچ چکی ہے۔ ہم مرکز میں بھی لارجسٹ پارٹی ہیں اور پنجاب میں بھی ہماری اکثریت ہے۔ مجھے کوئی ٹرم نہیں، ملک کی خوشحالی چاہیے۔ آزاد امیدوار جیتے اور ہمارے امیدوار ہارے، پھر بھی دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔ دنیا کو دوبارہ جگہ سائی کا موقع دیں گے تو مذاق بنے گا۔ انڈیپینڈنٹ کو ہمیں لینا نہیں چاہیے، جو کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں، جو پی ٹی آئی کی حمایت ہے، کیونکہ اس الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ حیثیت جو بھی تھی ان کے ورکروں کی تھی، مگر وہ جو تپش ہوگی ورکروں کی، جس آگ سے کھیل کے وہ جا کے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ ان ممبروں کو نہیں چھوڑیں گے، ایک افراتفری پھیلتی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کی خرید و فروخت سے انارکی پھیلے گی۔ پی ٹی آئی کی نشستیں کسی ممبر نہیں، عوام کی ہیں۔ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی اے آر بائی نیوز سے گفتگو، کہا نواز شریف الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اخلاقی طور پر ان کا وزیر اعظم بننا ٹھیک نہیں ہوگا۔ نون لیگ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلے۔ پیپلز پارٹی کسی کا مینڈیٹ چھین کر اپنا مینڈیٹ نہیں بڑھانا چاہتی۔ تمام جماعتوں کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اپوزیشن میں بیٹھیں یا حکومت میں، مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ گزشتہ روز اجلاس میں بعض اراکین نے نون لیگ کے بجائے پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کی تجویز دی تھی۔ اراکین کی اکثریت نے اپوزیشن میں بیٹھنے کی تجویز دی۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ حکومت یا اپوزیشن میں بیٹھنے کے آپشنز پر غور ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی آج کاف لیگ اور جے یو آئی قیادت سے ملاقات کا امکان۔ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لے لیا، بانی پی ٹی آئی کی غیر آئینی اور غیر قانونی سزائیں کالعدم قرار دے کر انہیں فوری رہا کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ اور جمہوریت چل سکتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں، آج 2 پارٹیوں میں بندر بانٹ چل رہی ہے۔ ایک کہتا ہے 2 سال وزیر اعظم تم اور 3 سال میں بن جاتا ہوں۔ فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کے 170 امیدوار جیت رہے ہیں۔ ہم پی ٹی آئی سے ہیں، انڈیپینڈنٹ کہنا غیر آئینی اور غلط ہے۔ ہم تو بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے ہمیں جہیز کا پورا سامان ہی دے دیا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف دائر درخواستیں مسترد، لاہور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ کا 40 حلقوں کے نتائج چیلنج کرنے والوں کو الیکشن کمیشن جانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کو 22 فروری تک درخواستوں پر فیصلے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواستیں نمٹا دی۔ این 128 پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن نے آر او سے 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، رات 10 بجے تک کچھ اسٹیشنز کے نتائج آئے، مجھے زبردستی پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باوجود آر او نے گنتی جاری رکھی۔
الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں پر سماعت کے دوران پی پی 71 سرگودھا میں نعیم حیدر پنجاتا کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن نے NA 70 اور پی پی 45 سیالکوٹ کے نتائج روک دیے۔ ریٹرننگ افسران سے رپورٹ طلب۔ NA 73 ڈسکا میں فارم 47 دوبارہ تیار کرنے پر RO سے رپورٹ طلب۔ جمعیت علماء اسلام کو قومی اسمبلی کی ایک اور نشست پر کامیابی۔ NA 251 سے مولانا سمیع اللہ 46,210 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ خوشحال خان کاکڑ 46,117 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا۔ دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں انتخابات کے دوران تشدد، انٹرنیٹ، فون سروس بندش کی مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا الیکشن کے بعد کے مسائل قانونی طریقے سے حل کرنے پر زور۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے کہا پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جو کشیدگی کا باعث ہو۔ انتخابات نتائج کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کا کوئٹہ میں احتجاج۔ BNP، پشتونخوا میپ، نیشنل پارٹی اور SDP کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ احتجاج کے باعث کئی شاہراہیں بند۔ والا واقعے سے متعلق پنجاب حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ پولیس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب جلتا دیکھا۔ بہادر پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ SSP انویسٹیگیشن نے کہا واقعے پر JIT بنائی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا یہ JIT کیا بلا ہوتی ہے، جس کام کو پورا نہ کرنا ہو اس پر JIT بنا دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس تحریک لبیک کا ذکر آنے پر برہم، کہا یہ فیض آباد دھرنے والے لوگ ہیں، ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے، اب وہ ازدہے بن گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کیس میں نگراں وزیراعظم کو پیر کو طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے جبری گمشدگیوں میں ملوث لوگوں کو 2 بار سزائے موت ملنی چاہیے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ کہا نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ پیر کو 10 بجے خود پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ریمارکس دیے یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں دونوں DGs کو نہیں بلا رہا۔ PTI رہنما علی امین گنڈاپور کے والد کی نماز جنازہ ادا۔ میجر ریٹائرڈ امین اللہ گنڈاپور کی نماز جنازہ بیساکھی گراؤنڈ DI خان میں ادا کی گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ علی امین گنڈاپور کے والد حرکت قلب بند ہونے سے گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ میر کراچی مرتضی وہاب نے حافظ نعیم الرحمان کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ کہا حافظ نعیم اچھے آدمی ہیں لیکن انہیں چیزوں کا پتہ نہیں، الیکشن سے پہلے خود کو میئر بنا دیتے ہیں، حلف لیتے نہیں، نوٹیفائی ہوا نہیں اور استعفیٰ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہر کی ترقی کے ضامن ہیں، کام نظر نہیں آتا، جھنڈے ہر جگہ ہیں۔ PSL 9 کی ٹرافی کی لاہور میں تقریب رونمائی۔ چیئرمین PCB نے PSL کی ٹرافی سے پردہ اٹھایا۔ گھڑ سواروں نے ٹیموں کے جھنڈوں کے ساتھ گراؤنڈ میں انٹری دی۔ شان مسعود اور بابر اعظم سمیت تمام کپتانوں نے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ تقریب میں فرنچائز مالکان نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہماری طرف سے تمام تیاریاں مکمل ہیں، امید ہے ٹورنامنٹ اچھا رہے گا۔ میگا ایونٹ ہفتے سے شروع ہوگا۔ کراچی کنگز کے پاس ہوم گراؤنڈ میں ٹرافی جیتنے کا اچھا موقع ہے۔ شیروں کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں اس بار ٹیم میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، کوشش کریں گے بہترین بینڈ کے کرکٹ کھیل کر ٹرافی جیتیں اور نوید رشید کے نام کریں۔ آل راؤنڈر محمد نواز نے بھی کراچی کنگز کو جوائن کر لیا۔ کراچی کنگز PSL 9 کے لیے تیار۔ شیروں کی تیاری پر چاند نواب کا روایتی انداز۔ کھلاڑیوں سے کہہ دیا جلدی جلدی سوار ہو جاؤ، کہیں ٹرین نہ نکل جائے۔
کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری. بجلی صارفین پر 81 ارب 50 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی درخواست پر نیپرا میں کل سماعت ہوگی. اضافہ اکتوبر تا دسمبر کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا. حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. چکوال میں ایک شخص نے مبینہ طور پر 4 بچوں اور بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق ملزم آن لائن کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان تھا. نیو کراچی سیکٹر 5M میں گھر کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار وحید جاں بحق. اہلکار ڈیوٹی جج کی سیکیورٹی پر مامور تھا. ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق جاوکوا سے 9mm کے 2 خال ملے ہیں.